اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل اب آپ قبل پہ نشان لگائیں، یہاں رکی ہوں میں، اور یا ایو جو ہے نا، یا پر شد ہے، شد پیش ہے، ٹھیک ہے، اس کو سختی سے پڑھیں، آپ لوگوں نے سختی سے اس کو نہیں پڑھا، دوبارہ پڑھیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قیوم هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي اب یہاں پر لا جو ہے، لا کا مطلب ہے نہ رکیں، کف کا مطلب ہے وقفہ کریں، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قد دیکھیں قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو تا سے ملائیں گے، دال نہیں پڑھیں گے، دال مرج ہو جائے گا تا میں، چونکہ دونوں کا مخرج ایک ہے۔ قد تبین الرشد من الغی
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ایک دفعہ پھر پڑھیں. اچھا میں دوبارہ پڑھتی ہوں ٹھیک ہے، اور کہیں وقف کرتی ہوں درمیان میں ورنہ ساری آیت پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے سب کی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کہیں مجھے نظر نہیں آئی جگہ جہاں میں رکوں. لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا یہاں نون پہ اخفا کریں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھیں من الظلم یخرجہم دونوں پیش ہیں، ان کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. من الظلمات یہ بھی دو پیش ہیں، دونوں کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں. ہاں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اولئک اصحاب النار. را کو پر پڑھیں پھر پڑھیں. ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. چلیں بولیں بھی صحیح. تصویر نہیں ہے یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے، کوئی بات بھی کریں. آپ بتائیں اپنی کلاس کے بارے میں کہ آپ کو کلاس میں آنا کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے نہیں لگتا؟ ابھی کچھ رہتی ہے لیکن ابھی بہت ابھی چاہیے ٹھیک ہے نا. جنہوں نے مجھے پڑھایا اگر وہ سن لیں نا، میں نے ان کو بھیجی ہے نا، وہ سنیں گے تو مجھے بتائیں گے کہ کیا کیا غلطیاں ہیں کس کس کی، اور آپ نے کہاں پر نہیں بتایا ان کو. ٹھیک ہے بس اب بتایا تھوڑا سا کیا ہے نا ٹھیک ہے. تو اب اگلی کلاس کا آپ بتا رہے تھے، اگلی کلاس کوئی بھی اپنی چوائس سے رکھ سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرے گھر ہو ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہم کرتے، اگر مشکل ہوتی ہے نا قرآن اندازی آپ کی طرف کریں. اگلی کلاس آپ کی طرف کر لیں. چلیں آپ اپنے گھر کا نمبر بتائیں. 467. اچھا 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 ٹھیک ہے آپ کی لائن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جہاں پہلے آپ کی کلاس ہوتی رہی ہے نا اسی لائن میں اچھا اسی لائن میں یا اس کے فرنٹ پہ اسی لائن میں. اچھا ٹھیک ہے چلیں دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سامنے والی لائن میں ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اب دعا کر لیں، دعا کر لیتے ہیں اب کیونکہ ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو گیا نا.
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین آمین۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، اے اللہ ہم سب کے آنے جانے کو، بیٹھنے پڑھنے سننے کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ان محفلوں کو ہمارے لیے تو شاہ آخرت بنا دے۔ یا پاک پروردگار تیری رضا کے لیے ہم قرآن پڑھتی ہیں، تیرے لیے آتی ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر دے۔ یا پاک اللہ اے اللہ ہماری ہر جائز خواہش کو، جائز دعا کو، حاجت کو پورا فرما دے۔ یا پاک پروردگار اے اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا پاک اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا چین بنا دے۔ ہمارے گھر والوں کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا پاک پروردگار ہے اللہ، یا اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہم تیری ہی فقیر ہیں، تجھ سے دعائیں کرتی ہیں اور تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم نماز میں تجھ سے مانگتی ہیں، قرآن پاک پڑھ کر تجھ سے مانگتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے والوں میں شامل فرما دے، ہمیں ذکر کرنے والوں میں، شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے، جو رات دن تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے شفا یابی کی دعا ہے۔ یا اللہ شفا یابیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچوں کی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے یا اچھا کاروبار نہیں ہو رہا، جن کا اپنا بھی اور ان کے بچوں کا بھی، یا پاک اللہ ان سب کے لیے دعا ہے، ان کے کاروبار میں اضافہ پیدا فرما دے، بڑھا دے ان کے کاروبار کو۔ یا پاک پروردگار جن کے بچوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، بیٹیوں کی یا بیٹوں کی، یا پاک اللہ نیک اور صالح رشتے ہو جائیں۔ یا پاک اللہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یا پاک اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے پر جانے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے گھر بلا، تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں۔ یا اللہ ہم بھی احرام پہن کر تیرے گھر کی طرف آئیں۔ یا اللہ تیرے گھر کے چکر کاٹیں۔ یا اللہ وہاں بیٹھ کر آب زمزم پئیں۔ یا اللہ صفا اور مروہ کی صحیح نصیب کر دے۔ یا اللہ منا کی راتیں اور عرفات کا دن نصیب کر دے۔ یا اللہ پیارا پیارا مدینہ ہم سب کو دکھلا دے۔ یا پاک پروردگار اے اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرامند فرما دینا۔ یا پاک اللہ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہو جاتا ہے، جن کے گناہوں کو تو بخش دیتا ہے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اے پاک اللہ جو ہمارے پیارے رشتہ دار، ہمارے اپنے والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے یا دوست احباب میں سے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے دعا ہے۔ اے پاک اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، تا حد نظر وسیع کر دے۔ یا اللہ اے پیارے اللہ
اس گھر والوں کے لیے دعا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاک اللہ ان کی ہر جائز حاجت کو، مراد کو پورا فرما دے، کوئی بھی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اس گھر کو امن والا بنا دے، یا اللہ اس گھر کو آباد رکھنا، ہم سب کے گھروں کو آباد رکھنا، یا پاک پروردگار ہے اللہ، یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما لینا، یا اللہ دعا ہے باجی انور صاحبہ کے لیے، یا اللہ یہ عمرے پہ جا رہی ہیں، تیرے گھر کو دیکھنے کی نیت ہے، ارادہ ہے اور چاہت بھی ہے، یا پاک اللہ مدینہ طیبہ جانے کی خواہش رکھتی ہیں، یا پاک اللہ ان کے سفر کو آسان کر دینا، خیر خیریت سے یہ عمرہ کر کے واپس آئیں، یا پاک اللہ ان کی ہر جائز دعا کو، حاجت کو جو اب بھی کر رہی ہیں، راستے میں بھی کرتی جائیں گی اور وہاں بھی کریں گی، تو ان ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا، اور ہم سب تیرے فقیر ہیں میرے اللہ، اے مولا، یا بادشاہ کائنات، اے کائنات کے اکیلے واحد، اکیلے وارث، اکیلے بادشاہ، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا اللہ تیرے تو محل کے دروازے نہ رات کو بند ہوتے ہیں نہ دن کو بند ہوتے ہیں، تجھ سے ملاقات کے لیے تو کسی سے کہنا بھی نہیں پڑتا، یا پاک اللہ ہماری ہر خواہش کو پورا کر دے، جو بھی دعائیں ہم اپنے گھروں میں کرتی ہیں، یہاں پہ کرتی ہیں، یا اللہ اپنے بچوں کے حق میں کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے حق میں کرتی ہیں، یا اللہ قبول فرما لے، اے پاک پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے نیک اور صالح اولاد سے ان سب کو نواز دے، جو تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ انہیں عطا فرما دے، جن کو دیے ہیں بخش دے، نیک بنا ان سب کے بچوں کو، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو مہلت عطا فرما دینا، زندگی کی صحت و عافیت والی زندگی سب کو عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اچھا پڑھا، آپ کی کم غلطیاں نکلی۔ تو یہ ہماری کلاس تھی، اس کے بعد انہوں نے چائے کا اہتمام کیا تھا، حالانکہ میں نے منع کیا تھا کہ آپ تکلف نہ کیا کریں، لیکن ان کی خوشی تھی، انہوں نے تھوڑا بہت کچھ کیا۔ اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اس وقت، اور شام بھی گہری ہوتی جا رہی ہے، واپسی کا ہمارا سفر ہے۔ شام 3 بجے، ہاں 3:30 بجے، 3 بجے کے بعد میں جیسے نکلتی ہوں نا گھر سے، مطلب 3 بجے تیاری رکھو ہاں اپنی، 3:15 بجے، ہاں جی 3:15 بجے، ہاں جی، میں میسج کر دوں گی اگر میں نے جانا ہوا نا۔ میں تو کوئی موبائل نہ رکھیا، وہ نادیا ٹر گئی ہے گھر، ان میں دودھ ہے، ہم نمبر لے، بس وہ اگر علی پور گئی نا تو پھر کلاس نہیں ہوگی، اسی لیے میں نے کہا آپ تیار رہیں گی، پھر میں نہ آ سکوں، پھر آپ کو پتہ نہ چلے۔ ابھی پکا پروگرام تو نہیں، لیکن ایسے ہی۔ باجی انور ٹور ساتھی ہے بہت زیادہ، باجی انور بہت خوش ہیں، اللہ خوشی رکھے، آمین، کیونکہ بہت وہ عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ جاؤں میں جاؤں گا جی۔ آج کی کلاس ہماری بہت اچھی رہی، سب سے قرآن پاک سنا، میں نے باری باری سنا، اور جو مجھے غلطیاں ان میں یعنی پڑھتے ہوئے زبر زیر کی یا کچھ کہیں ادغام صحیح نہیں تھا وہ میں نے بتایا۔ اگر آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ قرآن پاک اپنے گھر میں کھول کر
اور یہ آن کر کے اسی ویڈیو کو ہی آن کر کے یہیں سے پڑھ لیں تاکہ تصحیح ہوتی جائے. آپ گھر میں صحیح پڑھتے ہوں گے لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے, ضرور سننا چاہیے اور سنانا چاہیے. اگر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا, یعنی کوئی اور سلسلہ ہے نہیں, ورنہ آپ کے ایریے میں جہاں بھی قرآن پاک کی کلاسز ہو رہی ہیں آپ ضرور تجوید کی کلاس جوائن کریں. اور ڈبل بی بلاک میں ہماری کلاس ہوتی ہے, آپ رابطہ کریں. اگر کرنا چاہیں تو بات کر لیں, نمبر میں آپ کو اپنا بھیج دوں گی. کوئی بھی کرنا چاہے یعنی اس ایریے میں, کیونکہ ہماری کلاسز مختلف ایریاز میں ہوتی ہیں. ڈبل بی بلاک میں ہوتی ہے, جینیفر بلاک میں ہوتی ہے, سفاری بلاز میں ہوتی ہے, اور عالمگیر بلاک میں ہوتی ہے, ای ایم ای میں ہوتی ہے, جی بلاک میں, ایف بلاک میں بھی ہم نے شروع کی ہوئی تھی. تو آپ کہیں بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا ادھر کلاس ہوتی ہے, ابھی بنی ہے. نہیں میں جاندی رہی تراویاں پڑھ جانی ہیں. اچھا ٹھیک. تے انج بھی نہیں تو جایا ادھر بھی ہے تو دوجے چھوٹے بچے بڑے مطلب ساری کلاسیں انہاں گھراں دور چلا جانے مولوی دے گھر. ایک کیا گھر ہے اس تو اگلا گھر. اچھا ایک یہ ہے, ایک اس تو اگلا ہے. اچھا اس سے اگلا. ہاں ٹھیک. چلو یہ چھوڑا ہے ان باجی کو میں نے یہاں پر یعنی ڈراپ کیا ہے. ان کا گھر اوورسیز بی میں ہے. پھر یہاں سے میں جینیفر بلاک میں جاتی ہوں اور شارٹ کٹ ہی ہوتا ہے میرا, رائٹ سائڈ سے میں نکل جاتی ہوں. وہاں سے نزدیک پڑتا ہے, مین پہ بھی نہیں جانا پڑتا. اور یہ ہر ہفتے میرے ساتھ جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جو اپنے گھر سے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں یہ بھی جہاد ہے, کیونکہ دین سیکھنا سکھانا سب پر فرض ہے. اور جو آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, انہیں تو ضرور کلاسز جوائن کرنی چاہیے. اور ہم بھی یعنی میں بھی ٹائم نکالتی ہوں, جو آتی ہیں وہ بھی ٹائم نکالتی ہیں. آج تو ہماری کلاس تقریباً ساری ہی کلاس ہماری حاضر تھی, کوئی بھی چھٹی پہ نہیں تھا. اسی لیے سب کا میں نے ایک گروپ فوٹو بھی بنایا, یعنی سب کے ساتھ ایک تصویر بھی بنائی ہے, ویڈیو میں شیئر بھی کیا میں نے آپ کے ساتھ ان کے ویل وغیرہ کرا کے. کیونکہ اس طرح میں بھی نہیں چاہتی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ بغیر پردے کے سامنے آئے, اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں کسی کا چہرہ نہ دکھاؤں. تو اس طرح میں نے ایک تصویر بتایا آپ کو, تصویر بنا کے یا ایک ایسی ویڈیو بنا کے کہ کتنی ساری خواتین ہوتی ہیں جو آتی ہیں, اور یہ تو بہت کم ہے نا, پر آ تو بہت ساری سکتی ہیں. ہر ایریے میں ایک کلاس ہونی چاہیے, یہ ہر گلی میں ایک کلاس ہونی چاہیے. ہر 15 گھروں کے بعد ایک گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں پر قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہو. تو ہمارے ایریے میں بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم خواتین کو آنے کا موقع ملتا ہے یا ٹائم نہیں نکال پاتی. تو ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, تو اللہ کے کلام کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے, کیونکہ زندگی تو آنی جانی ہے نا. کبھی آج ہے کل نہیں ہوگی, آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو جو بھی ٹائم ملے اسے اویل کرنا چاہیے اور کلاسز کو تلاش کرنا چاہیے. اگر نہ ہو تو خود تلاش کریں, کلاس نہ ہو تو پوچھیں کیوں نہیں ہوتی کلاس. تو یہ ہمارا گھر آ گیا ہے. اگلی کلاس بھی ہماری جو ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایک ہماری اور اسٹوڈنٹ ہیں یعنی باجی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان کے گھر ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھا آج کا مطلب ہمارا ولاگ, اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بہت سارے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا.